کی ہے، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری عزت افزائی فرمائی ہے اور مجھے اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے کی اس مسجد میں بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے صدر محترم نے میرے متعلق جو کچھ فرمایا ہے یہ ان کی شفقت ہے، عنایت ہے، ورنہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں اور عالم نہیں ہوں، علماء کرام کا ادنا خادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرمائے جو نفع دینے والا علم ہو، کیونکہ جو علم حق کا راستہ نہیں بتاتا، جو نفع دینے والا علم نہیں ہے، وہ علم نہیں بلکہ وہ جہالت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جو نافع ہو، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے پاس کتنا علم تھا، مگر اس علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ مردود ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جو نفع پہنچانے والا اور فائدہ پہنچانے والا ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم جن تو نہیں ہیں، انسان ہیں، تو ہم انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ آخر اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم پیدا تو ہو گئے، اگر ہم نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا نہ کیا تو پھر ہم بیکار ہوں گے۔ تو یہ مضمون میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی اختلافی مسئلے نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا سمجھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس واسطے کہ وہ عبادت کرے۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔
پہلے فرمایا ما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا مگر لیعبدون، واسطے عبادت کے۔ تو پڑھے لکھے حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، خصوصاً وہ پڑھے لکھے جنہوں نے عربی گرامر، عربی قواعد و ضوابط پڑھے ہیں کہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، یہ نفی کا ہے، اور اللہ اس بات کے لیے آتا ہے، اور جب نفی اور اس بات دونوں جمع ہو جائیں تو حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی معنی یہ ہوگا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ حصر کا معنی نکلا کہ اور کوئی مقصد نہیں، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے واسطے۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں یا پیدا کرے گا ان سے 10 گنا زیادہ جن ہیں۔ جنوں کی تعداد انسانوں سے 10 گنا ہے، اور جتنے جن ہیں ان سے 10 گنا زیادہ تعداد ہے ہوا میں اڑنے والے تمام چھوٹے بڑے جانوروں کی، جس میں یہ مکھیاں بھی آ گئیں، مچھر بھی آ گئے، اور چھوٹے چھوٹے تمام جانور بھی آ گئے، بڑے تو سب کو ہی نظر آتے ہیں نا۔ اور جتنے ہوا میں اڑنے والے جانور ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جانور پیدا کیے ہیں پانی میں رہنے والے، سمندر میں رہنے والے، اس میں تمام پانی کے جانور آ گئے۔ اور جتنے پانی میں رہنے والے جانور پیدا کیے ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں، پھر دوسرے آسمانوں کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں، اسی طرح 10 گنا زیادہ حساب لگاتے جائیے 7 آسمانوں تک۔ اور یہ تو وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہنے والے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگائے ہیں، کرامن کاتبین۔ ان کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ چند فرشتے لگائے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ہوائیں چلانے پر، بارش برسانے پر، چیزیں اگانے پر۔ غرض یہ کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ اس بات کے کرنے سے میرے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ پتہ چل جائے کہ جنوں کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، ہم تعداد میں 10 گنا کم ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے اور خود اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ جس کے درود کے برابر کروڑوں مخلوق کا درود برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کا درود و سلام ایک طرف اور ایسی کروڑوں مخلوق ہوں تو ان کا درود و سلام
ایک طرف بلا مخلوق کے کام کا خالق کے کام سے کیا تعلق، کیا نسبت ہے؟ تو جس ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بے شمار فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اگر اس ذات پر چند آدمی درود و سلام نہ بھی بھیجیں گے تو اس ذات کی شان میں کیا فرق آتا ہے؟ جو نہیں بھیجتے نہ بھیجے، اپنا ہی نقصان کریں گے، اس ذات کی شان میں کیا فرق آئے گا جس ذات پر اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے؟ اور اللہ کے بے شمار فرشتے جو معصوم ہیں، نوری ہیں، وہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو اگر ہم اپنی ان زبانوں سے، جس زبان سے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس زبان سے اگر ہم حضور کی ذات پر نہ بھی درود و سلام بھیجیں گے تو چند افراد کے نہ بھیجنے سے اس ذات کی شان میں کیا فرق آتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالی کا ہم پر بڑا کرم ہے، بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے لینے کا، مانگنے کا، رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا۔ چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو تجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور 10 گناہ اس کے معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا، 10 درجے اس کے بلند کر دوں گا، اور 100 حاجتیں اس کی پوری کروں گا، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ تو بولو اگر ہم درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوا، اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں یا نقصان پہنچا سکیں۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، نہ ہم اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ہم درود و سلام بھیجیں گے تو کیا ہم نبی کریم کو کوئی نفع پہنچائیں گے، کوئی فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں۔ ہم کون ہیں رحمت للعالمین کو فائدہ پہنچانے والے؟ ہم کون ہیں سید الانبیاء کو نفع پہنچانے والے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے کہ ایمان والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو، میں تم پر رحمتوں کی بارش برساتا ہوں۔ تو جو لوگ نہیں نہ پڑھتے یہ بد نصیب ہے، یہ بد قسمت ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ان کو رحمتیں برکتیں ملیں، اس نے ان کے دلوں میں یہ ڈال رکھا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تاکہ نہ پڑھیں، نہ ان کو رحمتیں برکتیں حاصل ہو، اور جو پڑھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یا رسول، ذرا غور کیجئے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا ہو یہ کرو میں بھی کرتا ہوں۔ کہیں فرمایا نماز پڑھو کیونکہ میں بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھو میں بھی رکھتا ہوں، حج کرو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک درود و سلام ایسی چیز ہے جس کا حکم دینے سے پہلے فرمایا ایمان والو پڑھو کیونکہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ حضرات کو ایک بہت بڑا دائمی فائدہ حاصل ہو۔ دیکھو کسی بھی مجلس واعظ میں آؤ، کسی بھی ایسی مجلس میں آؤ جس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہو، تو جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی و اسم گرامی سنو تو درود شریف پڑھ لیا کرو، علیہ الصلوۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیہ اگر کہہ لو تو اور زیادہ برکت ہے۔ حضور نے فرمایا میری آل پر بھی درود بھیجا کرو۔ فرض کر لو کہ میں اپنی تقریر میں 100 مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی و اس میں گرامی لوں اور آپ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی زبان تو کوئی گھس نہیں جائے گی، کوئی کمزوری نہیں ہو جائے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہو جائے گی۔ مگر 100 مرتبہ جب آپ درود پڑھ لیں گے تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی لکھی ہوگی، 1000 آپ کا گناہ مٹ گیا ہوگا، 1000 آپ کا درجہ بلند ہو گیا ہوگا، اور 10,000 آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، 3000 دنیا میں اور 7000 آخرت میں، اور 7 سلام کا لفظ بھی ہوگا تو اللہ کا بھی سلام آئے گا، اس کے فرشتوں کا بھی سلام آئے گا، حضور کا بھی سلام آئے گا۔ تو جب کبھی بھی کسی ایسی محفل میں جاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لو یا سنو تو ساتھ درود شریف ضرور پڑھا کرو۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے واسطے بنائی جائے اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو وہ چیز بیکار کہلاتی۔ مثلا یہ بلب ہے، یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ روشنی دے۔ یہ گھڑی ہے، جتنی بھی چیزیں وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں جب تک مقصد پورا کریں مالک کی نگاہوں میں ان کی قدر رہتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بننے کا، اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے۔ تو جو چیز جس مقصد کے واسطے بنائی جائے جب تک وہ مقصد پورا کرے ٹھیک، اور جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے بیکار۔ جب یہ بلب فیوز ہو جائے گا، روشنی نہیں دے گا، اب اس کو پھینک دیں گے۔ گھڑی ٹائم نہیں بتائے گی تو کوشش کریں گے، گھڑی ساز کے پاس اس کو لے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی نگاہوں سے اس کی قدر اور وقت ختم ہو جائے گی، آپ اس کو پھینک دیں گے یا کسی کو 10-20 روپے میں دے دیں گے اور دوسری نئی گھڑی خرید لیں گے۔ آپ گائے خریدیں، مقصد آپ کا یہ ہو کہ یہ دودھ دے گی تو ہم اس دودھ سے فائدے حاصل کریں گے، آپ اس کو چارہ کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، سردی گرمی سے بچائیں گے، ہر طرح اس کا خیال رکھیں گے۔ اگر وہ دودھ دینا بند کر دے، دودھ نہ دے، آپ کوشش کریں گے کہ یہ دودھ دے، کوشش کے باوجود بھی دودھ نہیں دے گی تو آپ کی نگاہوں سے اس کی قدر ختم ہو جائے گی، آپ کسی قصاب کے حوالے کر دیں گے اور وہ بچڑ خانے میں لے جائے گا اور اس کو ذبح کر دے گا، ختم ہو گیا معاملہ، اس کی حیثیت ختم ہو گئی، کیونکہ جس مقصد کے واسطے اس کو لیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ذرا خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے واسطے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اگر ہم عبادت کریں تو ٹھیک اور اگر عبادت نہ کریں تو بیکار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، نصیحتیں فرماتا ہے، ہم بعد آ جائیں تو ٹھیک، نہیں بعد آئیں گے تو جس طرح وہ گائے دودھ نہیں دیتی کوشش کرنے کے باوجود اور پھر قصاب کے حوالے ہو جاتی ہے اور چھری کے نیچے آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوزخ میں بھیج دے گا اور پھر ہم دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے واسطے پیدا کیا ہے کیا وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں
تو ٹھیک ورنہ بیکار۔ ایک بزرگ نے بازار سے جوتا خریدا، تو جوتا جب نیا جوتا ہوتا ہے نا تو وہ تو ہوتا ہے بالکل سیدھا، اور ہر آدمی کا پاؤں سیدھا نہیں ہوتا۔ جب اس نے جوتا پہنا تو اب جوتا تھا سیدھا اور پاؤں تھا ذرا ٹیڑھا، تو پاؤں تو سیدھا ہو نہیں سکتا تھا۔ جوتے نے کہا چلو میں ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، وہ جوتا ٹیڑھا ہو گیا اور پاؤں کے ساتھ مل گیا۔ وہ شخص اس جوتے کو استعمال کرتا رہا، جب جوتا پرانا ہو گیا تو اس نے جوتے کو اتار کر پھینک دیا بڑی حقارت کے ساتھ کہ اب یہ پہننے کے قابل نہیں رہا۔ تو جوتے نے زبان حال سے کہا جناب والا آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ مجھے پھینک دیا ہے، مگر میری ایک بات تو سن لیجئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں بڑا خوبصورت تھا، دکاندار نے مجھے شو کیس میں سجایا ہوا تھا، جب ذرا مجھ پر مٹی غبار پڑ جاتا تھا وہ فوراً کپڑے سے میرا منہ صاف کرتا تھا۔ اس نے مجھے شو کیس کے اندر سجا کے رکھا ہوا تھا، بدقسمتی سے میں آپ کے ہاتھ آ گیا، آپ نے مجھے خرید لیا۔ تو جناب والا آپ کا پیر تھا ٹیڑھا، میں تھا سیدھا، اگر میں سیدھا ہی رہتا تو آپ کا پیر تو سیدھا ہونا نہیں تھا، تو آپ کو تکلیف ہوتی، میں آپ کی خاطر ٹیڑھا ہو گیا کہ چلو آپ کے پیر کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ مجھے گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لے کر گئے، جلتے ہوئے فرش پر لے کر گئے، میں نے وہ فرش کی تپش گرمی اپنے وجود پر برداشت کی، مگر آپ کے پیر کو بچایا۔ آپ مجھے پتھروں کے اوپر لے گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھے، پتھروں کی نوکیں بڑی تیز تھیں، اگر آپ کا پیر ننگا ہوتا تو وہ پتھروں کی نوکیں آپ کے پیر میں لگتی تو آپ کا پیر زخمی ہو جاتا۔ وہ ساری پتھروں کی تیز نوکیں میں نے اپنے وجود پر برداشت کی، مگر میں نے آپ کے پیر کو آرام پہنچایا اور بچایا۔ آپ مجھے نجاست میں لے گئے، گندگی میں لے گئے، کیچڑ میں لے گئے، میرا سارا وجود بھر گیا، مگر میں نے آپ کے پیر کو نجاست سے، گندگی سے بچایا۔ بتائیے جس مقصد کے واسطے آپ نے مجھے خریدا تھا اور جس مقصد کے واسطے مجھے بنایا گیا، وہ مقصد میں نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ جب تک میرا وجود تھا، جب تک میں چل سکا، میں آپ کے ساتھ چلا اور میں نے اپنے بننے کا مقصد پورا کیا۔ اب میں پرانا ہو گیا ہوں، پھٹ گیا ہوں، استعمال ہوتے ہوتے بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ مجھے اتار پھینکا ہے، پرواہ نہیں ہے، آپ نے مجھے پھینک دیا، مگر ایک میری نصیحت یاد رکھیے کہ میں نے تو اپنے بننے کا مقصد پورا کیا، آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ جس مقصد کے واسطے اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ بھی وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ کے خوف سے چیخ مار کر گر گئے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے واسطے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تو کیا مطلب یہ دنیا کے دھندے، یہ کاروبار، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ ڈیوٹیاں، یہ ملازمتیں ہم سب چھوڑ دیں اور تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے رہیں؟ یہ جو لوگ اس فلسفے کو نہیں نہ سمجھتے وہ یہی کہتے ہیں یہ ملا تو ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ سب کو چھوڑو، دنیا ترقی کر گئی ہے، لوگ چاند پر پہنچنے کی فکر میں ہیں اور ملا کہتا ہے تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھے رہو۔ یہ ملا ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا۔ ملا یہ کہتا ہے کہ صرف تمہیں نماز کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں روزے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا مقصد؟ اگر ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے تو ہم تعلیم حاصل نہ کریں،
ہم ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، وکیل نہ بنے، فلاسفر نہ بنے. اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا؟ وکیل نہیں ہوگا تو مقدمے کون لڑے گا؟ اور اگر پروفیسر نہیں ہوگا تو کالج میں اور سکولوں میں پڑھائے گا کون؟ اگر ہم دکان نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولوی صاحبان نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے. مولوی تو اللہ کا فرمان تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، بتاتا ہے. بولو یہ مولوی کا فرمان ہے یا اللہ کا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. تو آئیے میں مختصر سے وقت میں اس فلسفے کو، اس حقیقت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک ہے زندگی کا تخلیق کا مقصد، اور ایک ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے اسباب اور ذریعے. یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھو. ایک ہے ہماری زندگی، ہماری تخلیق، ہمیں پیدا کیا گیا اور کچھ عرصے کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے. اب ہم نے اس زندگی کو قائم رکھنا ہے، اور قائم رکھنا ہے اللہ کی عبادت کے واسطے. تو اس زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کچھ ذریعے ہیں، کچھ وسیلے ہیں، کچھ اسباب ہیں. وہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے زندگی. لیکن زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کچھ ذریعے، وسیلے اور اسباب ہیں. جب تک وہ نہیں ہوں گے زندگی قائم نہیں رہے گی، اور جب زندگی قائم نہیں رہے گی تو آپ زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکیں گے. سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کروں. کوئی شخص حاجی ابراہیم تار محمد سے موٹر خرید لے، 30,000 رین کی، ہزار کہتا ہوں، 30,000 رین کی یا کم قیمت کی ہو، 3,000 4,000 5,000 رین کی موٹر خرید لے. تو بولو موٹر کے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں حاجی ابراہیم صاحب کی ایڈورٹائز کرنے لگ گیا ہوں. بیٹھے ہوئے ہیں نا تو میں کہا ذرا خوش ہو جائیں گے. کوئی شخص موٹر خریدے، بتاؤ موٹر کے خریدنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر جہاں بھی جانا ہو آسانی کے ساتھ چلے جائیں. بھئی یہی مقصد ہے یا کچھ اور؟ لیکن یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اس موٹر میں، اس گاڑی میں پٹرول نہیں دلوائیں گے. تو پٹرول مقصد نہیں، مقصد ہے منزل پر پہنچنا. مگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک گاڑی میں پٹرول نہ پڑے، کیونکہ پٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، اور جب چلے گی تو آپ کو منزل ملے گی، اور جس مقصد کے واسطے آپ نے اس کو خریدا ہے وہ مقصد پورا ہوگا. تو جس طرح منزل پر پہنچنے کے لیے گاڑی کے تمام پرزوں کو، اس کے ٹائر اور اس کے علاوہ جتنی اس کی چیزیں ہیں، ڈینمو وغیرہ، کہ رات کے وقت اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا اور اندھیرے میں آپ چلا نہیں سکیں گے، اور اگر چلائیں گے تو کسی سے ایکسیڈنٹ کریں گے. اس کا ڈینمو وغیرہ، ٹائر، پرزے صحیح رکھنے ضروری ہے. جب تک صحیح نہیں ہوں گے وہ چلے گی نہیں. جب تک چلے گی نہیں آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے. جب منزل پر نہیں پہنچیں گے تو اس کے خریدنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو میرے بزرگوں، ہماری زندگی اس صورت میں قائم رہ سکتی ہے جبکہ ہم کھائیں پیئیں. بغیر کھانے پینے کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور کھانے پینے کے لیے پیسے کی ضرورت.
اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کھائیں پیئیں گے کیسے؟ کسی کی دکان سے یوں ہی تو نہیں نا اٹھا لیں گے، آپ کو چیزیں خریدنے پڑیں گی، اور چیزیں خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے کوئی کاروبار چاہیے یا تعلیم چاہیے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، کسی دفتر میں ملازمت کریں، وہاں سے آپ تنخواہ لیں، یا کوئی دکان کریں یا کھیتی باڑی کریں، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی دھندا جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو پیسہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب پیسہ حاصل نہیں ہوگا تو آپ کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکیں گے، جب چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیا کھائیں گے، جب کھائیں گے نہیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، جب بیمار پڑ جائیں گے تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے زندہ رہنا اور زندے کے ساتھ تندرست رہنا ضروری ہے، اور تندرست رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور کھانے پینے کے لیے کاروبار وغیرہ کرنا ضروری ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے تعلیم یا کوئی اور ہنر سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح زندہ اور تندرست رہنے کے لیے یہ پہننا بھی ضروری ہے، زندہ اور تندرست رہنے کے لیے مکان کا ہونا بھی ضروری ہے، زندہ اور تندرست رہنے کے لیے بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ جس مقصد کے واسطے آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد آپ پورا نہیں کریں گے بلکہ غلط راہوں پر چل پڑیں گے۔ جب غلط راہوں پر چل پڑیں گے تو شیطان آپ کو غلط راہوں پر ڈال کر اللہ تعالی کی عبادت سے روک دے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے اشارے کیے ہیں، یہ ساری چیزیں غور سے سن لو۔ کھانا، پہننا، رہنا، سہنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، بیوی بچے رکھنا، تعلیم حاصل کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ہنر سیکھنا، یہ سب چیزیں ہیں زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے، اور زندگی ہے اللہ کی عبادت کے واسطے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ اس نیت سے تعلیم حاصل کریں کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، پھر مجھے ڈگری ملے گی، میں کہیں ملازمت کروں گا، جو مجھے تنخواہ ملے گی اس سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، جن کے مجھ پر حقوق و فرائض ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور اللہ کی عبادت کروں گا، تو آپ کا تعلیم حاصل کرنا، ملازمت کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ کھیتی باڑی اس مقصد کے واسطے کریں کہ مجھے جائز طور پر آمدنی ہو اور اس سے میں ان فرائض کو ادا کروں جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں، اور زندہ و تندرست رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو آپ کا کھیتی باڑی وغیرہ کرنا سب کچھ عبادت بن جائے۔ دیکھیے، جب تک آپ سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے، آپ کی صحت درست نہیں رہے گی، اور جب صحت درست نہیں رہے گی تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر اس مقصد سے آپ سوئیں کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ میری صحت درست رہے، ٹھیک رہے، اور ٹھیک اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں، تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو لوگوں نے نہیں سمجھا اور دنیا کو الگ کر دیا، دین کو الگ کر دیا۔ ہمارے نبی پاک نے تو ہم پر اتنا کرم کیا اور ہمیں وہ تعلیم دی کہ اگر نبی پاک کی تعلیمات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور خلوص کے ساتھ نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار وغیرہ دنیا کے کام کریں تو ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سونا عبادت بن جائے، ہمارا کاروبار کرنا عبادت بن جائے، تعلیم حاصل کرنا عبادت بن جائے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم عبادت کرو۔ کیا مقصد؟ کہ جو کام بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کام کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو تو وہ کام عبادت بن جائے گا۔ مثلا میں ایک اور مثال دوں، ہم لوگ بازار سے یہ کپڑے خریدتے ہیں، یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہم سب لوگ خریدتے ہیں۔ ایک شخص بازار سے کپڑا خریدتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کپڑے کو پہنوں، اس سے زینت ہو، آرائش ہو، میں خوبصورت لگوں،
میرا روب ہو, لوگ دیکھیں تو کہیں بھائی بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو لوگوں میں ذرا میری عزت ہو جائے گی. ایک وہ شخص ہے جو اس مقصد کے واسطے کپڑے خریدتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو بازار سے کپڑے خریدتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں یہ کپڑے اس لیے خرید رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے واسطے کپڑوں کا پہننا ضروری ہے. نماز پڑھنے کے واسطے کپڑوں کا پہننا ضروری ہے, تو سنت کے مطابق میرا لباس ہو, اور یہ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ ان کو پہن کر اللہ کی عبادت کروں گا, نماز پڑھوں گا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ بازار سے اس کا کپڑے خریدنا بھی عبادت بن جائے گا, اور جتنا پیسہ کپڑوں پر لگے گا اتنے پیسے کا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے. گویا اس نے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اب ذرا غور کیجئے, جس نے نماز کی نیت کی, کپڑے جب اس نے پہنے تو اس کی بھی زینت ہوگی, آرائش اس کی بھی ہوگی, خوبصورت وہ بھی لگے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کی زینت و آرائش نہیں ہوگی, زینت و آرائش اس کی بھی ہوگی, مگر خریدنے کے وقت چونکہ اس نے نیت نماز کی کر لی, اس کام کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا تو یہ عبادت بن گیا. اور جس نے یہ نیت نہیں کی, صرف زینت و آرائش کی نیت کی, کپڑے وہ بھی پہنے گا مگر اس کا کپڑے خریدنا پہننا عبادت نہیں ہوگا. ایک شخص ہے وہ نکاح کرتا ہے, اس کا مقصد ہے میں عیش کروں گا, نکاح کرتا ہے عیش کے لیے, صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے, تو نکاح اس کا بھی ہو گیا, وہ بھی عیش کرتا ہے. جنسی خواہشات کی تکمیل وہ بھی کرتا ہے, مگر اس کا نکاح کرنا یہ عبادت نہیں, کیونکہ اس نے صرف عیش کی نیت کی ہے اور جنسی خواہشات کی تکمیل کی نیت کی ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو نکاح کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے نبی کی سنت ہے, اور میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ پاک دامن رہوں, برائی سے بچا رہوں, اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کروں, تو اس کا نکاح کرنا بھی عبادت بن جائے گا. تو ان باتوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ جو بھی کام آپ کریں, کرنے سے پہلے اگر نیت آپ درست کر لیں اور اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں تو وہ کام عبادت بن جائے گا, اور اگر اس کا رخ اللہ رسول کی طرف نہیں پھیریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی. ایک شخص نے مکان بنایا, اس نے اپنے مکان میں روشن دان رکھا. پہلے لوگ روشن دان رکھتے تھے, آج کل ان کا رواج ختم ہو گیا ہے, اور یہ کھڑکیاں ونڈو ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے یہ کم ہوتی تھی, اوپر روشن دان ہوتا تھا. یہ روشن دان دیوار کے اندر سوراخ کر دیا اور اس کے اندر کوئی جالی والی لگا لی. جب اس نے روشن دان رکھا تو کسی بزرگ نے پوچھا بھائی یہ تو نے روشن دان کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگا جی اس لیے کہ روشنی آئے. بزرگوں نے کہا کہ افسوس, اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی بھی آتی, روشنی رک نہ جاتی, ہوا بھی آتی, وہ مقصد بھی پورے ہوتے, روشنی بھی آتی, ہوا وغیرہ بھی آتی. لیکن اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس لیے رکھے ہیں کہ اذان کی آواز آئے, اور اذان کی آواز آئے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں, تو تیرا مکان بنانا ہی عبادت بن جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ اگر ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو جائیں اور اپنے تمام کاموں کا رخ ادھر پھیر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, تو ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بیوی بچے کرنا دکانیں کرنا ملازمتیں کرنا کھیتی باڑی کرنا یہ سارے کام عبادت
بن سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. ذرا غور کرو، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بولو اب. اللہ کی عبادت. اسی واسطے ہمارا نام ہے عبد. ہم کیا ہیں؟ عبد. اور اللہ معبود. ہم ہیں عبد. اور یہ عبدن جو ہے یہ مصدر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے. عبدن یعنی عابدن، عبادت کرنے والا. تو ہمارا نام ہی اللہ نے عبد رکھا. ہمارا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ ہم عبادت کے واسطے ہوئے ہیں. تو ہم ہیں عابد، عبادت کرنے والے. اور اللہ ہے معبود. یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اسلام کی بنیادی سب سے پہلی تعلیم ہے. اگر کسی کافر کو مسلمان کرو گے تو سب سے پہلے اس کو کیا پڑھاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھایا؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی معبود صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود یعنی لائق عبادت نہیں ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اس کا نام ہے توحید. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کو ایک جاننا اور لائق عبادت جاننا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید. تو عبادت کس کی ہوگی؟ بولو اللہ کی. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بولو اگر کسی کافر کو آپ صرف اتنا پڑھا دیں لا الہ الا اللہ اور کہیں جاؤ، وہ مسلمان ہو گیا؟ جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. یہاں ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں کہ ہر جگہ اللہ کا ذکر پہلے آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بعد میں آتا ہے. کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے، اشہد ان محمد الرسول اللہ بعد میں. نماز میں اللہ کا ذکر پہلے، حضور پر درود و سلام بعد میں. یہ کیا بات ہے؟ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں حضور. قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پہلے اللہ کی اطاعت پھر رسول کی اطاعت. تو یہ اللہ نے ہر جگہ اپنا نام پہلے کیوں رکھا ہے اور اپنے حبیب کا نام بعد میں کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب اعلی حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی اس نقطے کو، اس کو محبت کے رنگ میں پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں ایمان والو صرف اذان ہی نہیں، تم جہاں بھی دیکھو گے اللہ کے بعد حضور کا
ذکر ہوگا ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر اپنے ذکر کے بعد کیوں رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے لا الہ الا اللہ پر، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، پہلے سبحانک اللہ پر، پہلے میرا ذکر کر تاکہ تیری زبان پاک ہو جائے۔ جب تیری زبان میرے ذکر سے پاک ہو جائے گی تو پھر اس پاک زبان سے میرے حبیب کا نام لے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھائیں تو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ تعالی کی تو کی جائے گی عبادت، وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی اللہ کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ کو معبود مانا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، نبی کریم کا کیا کریں گے؟ نبی کریم کی عبادت تو کر نہیں سکتے کیونکہ آپ معبود نہیں ہیں، تو آپ کی کریں گے تعظیم۔ بولو سارے، آپ کی کیا کریں گے؟ تعظیم۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو۔ تسبیح کا حکم بعد میں دیا، تعظیم کا حکم پہلے دیا۔ معلوم ہوا ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم۔ تو اللہ کی کریں گے عبادت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کریں گے تعظیم۔ اب یہ بات دل کے کانوں سے سن لو کہ تعظیم عبادت نہیں ہے، تعظیم عبادت نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے تعظیم کو عبادت سمجھ لیا ہے، انہوں نے تعظیم کو سمجھ لیا عبادت، اور عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، تو انہوں نے تعظیم کو عبادت قرار دے کر تعظیم کرنے والوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ حضرات چند منٹوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں، تعظیم کس کو کہتے ہیں، یہ فرق یاد رکھنا۔ اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا تو تقریریں ٹیپ ہو گئی تھی۔ ہمارے ایسے ایسے دوست ہیں کہ انہوں نے وہ ساری تقریریں یاد کی ہوئی، بار بار سن کے ان کو یاد ہو گئی ہیں، اور اب وہ اچھے بھلے جیسے مولوی ہوتے ہیں ویسے ہو گئے۔ جب بھی کوئی منکر ان سے بات کرتا ہے فوراً آگے سے جواب دیتی ہے۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں، ایک ہمیں نقصان بھی ہوا اس سے اور ایک فائدہ بھی ہوا۔ فائدہ ویسے زیادہ بڑا ہے، نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے، مثلا آپ کا محلہ ہے، اگر ہم دربن میں رہتے ہوں تو آپ روز تو بلائیں گے نہیں،
साल के बाद 6 महीने के बाद कभी तकरीर के लिए हम बुलाएं और आएं और तकरीर करके चले जाएं तो साल के बाद आपको भूल जाएगी कि मौलवी साहब ने क्या तकरीर की थी। साल के बाद आए चाहे तो वही तकरीर दोबारा कर जाएं, काम चल जाता था, क्योंकि साल के बाद तकरीर हो रही है। अब वो तकरीरें सुन सुन के उनको हो गई हैं याद। वो कहते हैं मौलवी साहब कोई नई तकरीर करो। तो इतनी नई तकरीरें किधर से लाए? तो हमें ये नुकसान हुआ कि वो कहते हैं जी नई तकरीर करो, ये तो पहले सुनी हुई है, ये तो हमारे पास पहले भरी हुई है। हमें तो ये नुकसान हुआ और आप हजरात को ये फायदा हो गया और ये फायदा हमें भी हुआ। और हकीकत में ये बहुत बड़ा फायदा है दीन के लिए, मसलक के लिए, हमारे लिए, कि जो लोग तकरीर सुनने नहीं आते वो भी टेप सुन लेते हैं, घरों में माएं बहनें भी सुन लेती हैं, हर जगह जाकर आप सुना सकते हैं। इस तरह सबके कानों तक आवाज पहुंच जाती है और हक की आवाज जब कोई सुनता है तो जिद्दी और हट धर्म का तो कोई इलाज नहीं, जो मुनसिम मिजाज होता है उस पर असर जरूर होता है। कराची में बाद लोग ऐसे हैं जो गैर अकीदे के हैं, हमारे सुन्नी उनको पकड़ के ले आते हैं कि आओ तो सही, जरा सुनो तो सही, ना मानना, आ जाओ। वो ले आते हैं उनको। जब वो घंटा पौना घंटा बैठते हैं तो उठकर जाने लगते हैं। तो वो सुन्नी कहते हैं भी क्यों जा रहे हो, कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। वो कहता नहीं मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझ पर असर हो रहा है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझ पर असर हो रहा है, अगर मैं बैठा रहा तो मैं सुन्नी बन जाऊंगा और सुन्नी मैंने बनना नहीं, क्योंकि मेरे मुकद्दर में जहन्नम लिखा हुआ है, तो मैं जा रहा। यानी इसलिए ही नहीं ना बैठते कि कहीं हम पर असर ना हो जाए। अल्लाह ताला रहम करे। खैर, दूर चली गई बात, सुनो मैं अर्ज कर रहा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक है इबादत और एक है ताजीम। बहुत ही मुख्तसर तारीफ करता ताकि आपको याद रहे। इबादत क्या है? इबादत ये है कि किसी को माबूद मानकर, किसी को माबूद मानकर या माबूद समझकर बनीयत इबादत उसके आदाब बजा लाना, ये है इबादत। बहुत मुख्तसर अल्फाज है। किसी को माबूद मानकर या माबूद समझकर बनीयत इबादत उसके आदाब बजा लाना, ये इबादत है। मसलन हिंदू जो है वो मूर्ति को, बुत को माबूद मानता है, तो उसका सिर्फ सजदा करना इबादत नहीं होगा, बुत के पास जाना भी इबादत, वहां खड़ा होना भी इबादत, उसके पास बैठना, जो कुछ भी वो करता है वो सब इबादत और सब शिर्क, क्योंकि वो उसको माबूद मानता है। तो ये बुनियादी बात याद रखना, माबूद मानकर या माबूद समझकर बनीयत इबादत उसके आदाब बजा लाना, ये है इबादत। और ताजीम क्या है कि माबूद ना समझे, माबूद ना माने। नबी हो तो नबी समझे, सहाबी हो तो सहाबी समझे, अहले बैत हो तो अहले बैत समझे, वली गौस कुतुब हो तो वली गौस कुतुब समझे, उस्ताद हो तो उस्ताद समझे, पीरो मुर्शिद हो तो पीरो मुर्शिद समझे, माँ बाप हो तो माँ बाप समझे। कोई बड़ा आदमी हो उम्र में तो उसको उम्र में बड़ा समझे, यानी जो उसकी हैसियत है उसकी हैसियत के मुताबिक उसको मानकर बनीयत ताजीम उसके आदाब बजा लाए, तो ये ताजीम। ताजीम और इबादत में अब फर्क क्या हुआ, ये बात तो आप बता दो। फर्क ये हुआ कि इबादत उस वक्त होगी जब माबूद समझेगा, अगर माबूद नहीं समझता तो इबादत है। बस मोटा फर्क ये है, ये तो याद रहेगा या नहीं। किसी से भी बात हो, हर फिरके ने अपनी अपनी बातें याद की हुई हैं, सुन्नियों को भी याद करनी चाहिए। इबादत उस वक्त होगी जब माबूद मानेगा, माबूद समझेगा। अगर माबूद नहीं समझता तो इबादत नहीं, जब इबादत नहीं तो शिर्क भी नहीं। अब बताओ,
کوئی مسلمان ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا ہو؟ صحابہ کرام میں سے کسی کو، اہل بیت اطہار میں سے کسی کو، غوثوں کتبوں ولیوں میں سے کسی کو لائق عبادت سمجھتا ہو، معبود مانتا ہو؟ کوئی مسلمان ہے؟ سب یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا نہیں تو عبادت نہیں، جب عبادت نہیں تو شرک بھی۔ شرک تو ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا۔ عبادت کرنا تو ایک طرف، عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا تو پھر شرک کیسا؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے۔ ہمارا یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، ہمارا حضور پر درود و سلام پڑھنا، میلاد شریف کرنا، حضور کا نام چوم کر آنکھوں سے لگانا، حضور کے روضہ اقدس پر جا کر حضور کی جالیوں کو چومنا، وہاں کے در و دیوار کو ادب و احترام سے چھونا، یہ سب محبت اور تعظیم کی باتیں ہیں، یہ عبادت نہیں۔ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے گا۔ تو بولو ہم حضور کی جالیوں کو جو چومتے ہیں تو کیا معبود مانتے ہیں؟ جالیاں سمجھ کر چومتے ہیں۔ اگر در و دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو معبود مانتے ہیں، در و دیوار سمجھتے ہیں۔ اگر سلام پڑھتے ہیں تو کیا نبی کریم کو معبود مانتے ہیں؟ بنیت عبادت سلام پڑھتے ہیں؟ نہیں، سرکار کو اللہ کا محبوب سمجھ کر بنیت احترام تعظیم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں تعظیم، اور منکروں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے عبادت۔ انہوں نے کیا نام رکھا ہوا ہے؟ عبادت۔ اور جب انہوں نے عبادت قرار دے دیا تو شرک ہو گیا، اور ہم مسلمانوں کو انہوں نے مشرک بنا دیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یہ عبادت نہیں، کیا ہے؟ تعظیم۔ اللہ تعالی حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم تو دیتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا اس بات پر۔ کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت اس کے سوا کسی اور کی نہ کی جائے، عبادت کرو تو صرف اس کی کرو، یہ تو فیصلہ ہو چکا۔ تو جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ورنہ ان کے علم کو ان کے بڑوں نے بھی مانا ہے۔ یہ کیا چیز؟ ان کے بڑے جو تھے انہوں نے بھی ان کے علم کا اعتراف کیا ہے، مگر یہ دشمن اس لیے ہیں کہ انہوں نے نشتر ذرا اچھی طرح لگائے ہیں، آپریشن اچھے کیے ہیں، تو ان کو ان سے دشمنی ہے۔ چنانچہ ان کا شعر دیکھو نا، وہ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ارے جس مذہب میں حبیب کی تعظیم شرک ہو اس مذہب پر لعنت کرو۔ تو وہ شمشیر برہنہ تھے، عاشق تھے حضور کے۔ تو جو بات میں کر رہا تھا اس کے مطابق ان کا شعر سنو۔
फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श का माना है रब्बुल अर्श की कसम। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो मियां दाल को है से हक से जो कुछ भी मिला सरकार के वसीले से मिला। जिसने सरकार का दामन पकड़ा हुआ है वो सरकार की बदौलत हक तक पहुंचा है, और जिसने छोड़ दिया वो सरकार से भी अलग है से भी अलग। तो खैर दूर चली गई बात, ये कहां से शाख निकली थी, मैं क्या कह रहा था। इमाम गिजाली फरमाती है जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़ो तो ये अकीदा रखो कि नबी करीम मेरे दिल में जलवागर हैं। हुजूर का तसव्वुर बांध कर सलाम करो, और ये अकीदा रखो कि हुजूर मेरे सलाम को सुन रहे हैं और अपनी शान के लायक जवाब भी इरशाद फरमा रहे। मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हूं और उस अल्लाह के दरबार में नबी करीम भी तशरीफ फरमा है। अत्ताहियात पढ़ के मैंने अल्लाह की बारगाह में बंदगी का हदिया पेश किया है। अब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़ के हुजूर की बारगाह में ताजीम का हदिया पेश कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मुझे अल्लाह के दरबार में रसाई हुई है। इन्हीं के सदके से मैं अल्लाह के दरबार में पहुंचा हूं। अगर ये तशरीफ न लाते तो मुझे अल्लाह के दरबार में रसाई हासिल न होती। मुझे नमाज पढ़ने का तरीका सलीका ना आता, सब कुछ इन्होंने सिखाया। तो बुजुर्गान दीन फुकहा उलमा मुहद्दिसीन तो लिखते हैं कि जब पढ़ो ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो तो ये अकीदा रखो कि हुजूर अल्लाह के दरबार में जलवागर है। मैं भी अल्लाह के दरबार में हाजिर हूं। अल्लाह की बारगाह में इबादत का हदिया पेश किया, हुजूर की बारगाह में सलाम का हदिया पेश किया। तो जब ये अकीदा रख के आप सलाम पढ़ेंगे तब आपकी नमाज होगी। और सारे बुजुर्गों का यही हाल है। ख्वाजा खाजगान मोईने बेकसान वालिये हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोईनुल हक वद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आकश के दर नमाज नबीनत जमाले दोस्त। आकश के दर नमाज नबीनत जमाले दोस्त। फतवा हमीद हम के नमाजे कजा कुनद। फरमाते हैं जो नमाज में अपने दोस्त का अपने हबीब का जमाल बा कमाल नहीं देखता, हम फतवा देते हैं कि उसकी नमाज नहीं हुई, वो नमाज फिर पढ़े हैं। और एक उर्दू बोलने वाले ने भी शेर कहा, हुजूर की बारगाह में वो इल्तिजा करते हुए कहता है असले नमाज है यही, रूह नमाज है यही। असले नमाज है यही, बल्कि रूह नमाज है यही। मैं तेरे रूह बरू रहूं, तू मेरे रूह बरू रहे। आका मैं तेरे रूह बरू रहूं, तू मेरे रूह बरू रहे। तो अहले मोहब्बत का तो ये हाल है। और मैं कहता हूं अहले मोहब्बत हर मुसलमान है। बताओ जो शख्स हुजूर पर अत्ताहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़ेगा, उसका ख्याल हुजूर की तरफ जाएगा या नहीं? फिर जब दुरूशी पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, हुजूर पर दुरूद भेजेगा, नाम लेगा, आपकी आल का नाम लेगा, ख्याल नहीं जाएगा? मैं कहता हूं शुरू में जब फातिहा पढ़ेगा
اور علم والا ہوگا تو جب کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اسی وقت ہی خیال جائے گا کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو علم والے کا ذہن جائے گا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین. تو خیال ادھر جائے گا کہ ان پاک لوگوں کے طریقے پر چلا. اب یہ تو ہے حقیقت. اب سن لو، جیسا میں نے کہا تھا کہ کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا گناہ ہے. ان کا ایک مولوی ہے جس کا نام ہے مولوی اسماعیل، اس کو یہ شہید بھی کہتے ہیں، حالانکہ مسلمان پٹھانوں نے اس کو مار دیا تھا تو یہ اس کو شہید کہتے ہیں کیونکہ حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتا تھا، انہوں نے ختم کر چھڑے. پٹھانوں نے مارا، مسلمانوں نے. یہ کہتے ہیں شہید. چلو بھائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ وہابیہ نے دیا ہے جس کو لقب شہید و ذبیح کا. وہ وہابیہ نے دیا ہے جس کو لقب شہید و ذبیح کا. وہ شہید لیلی نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے. وہ نجد کی لیلا کا شہید تھا اور وہ ذبیح ہوا ہے نیک لوگوں کی تلوار سے. وہ ذبیح تیغ خیار، نیک لوگوں کی بے ادبیاں کرتا تھا نا، انہوں پار لا چھڑے، ایک آدمی شہید ہو گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، ان کا جو مولوی ہوا ہے مولوی اسماعیل شہید، اس کی کتاب ہے تقویت الایمان، گھر گھر بانٹتے پھرتے ہیں. بڑی بے ادبیاں کی، ایسی بے ادبی کی کتاب آج تک دنیا میں نہیں لکھی گئی. اسی کے اندر لکھا ہے نبی کریم کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے. اسی میں لکھا ہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے. اسی میں لکھا ہے حضور کا درجہ ایسا ہی ہے امت میں جیسے گاؤں کے چودھری کا اپنے گاؤں میں ہوتا ہے. اسی میں لکھا ہے جو نبی کریم کو اپنا شفیع اور وسیلہ سمجھے اور بزرگان دین کی منتیں مانے، نظر و نیاز کرے، وہ ایسا مشرک ہے جیسا ابو جہل مشرک تھا. بڑی بے ادبیاں، توبہ توبہ. اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. نام دیکھو کتنا اچھا ہے، سیدھا راستہ. اور اس میں لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر زنا کا وسوسہ آ جائے تو زنا کے وسوسے سے بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. اور نماز پڑھتے ہوئے بیل جانتے ہو کیا بلا گائے کا جو وہ ہوتا ہے شوہر، گائے ہوتی ہے نا مادہ، اور وہ بیل وہ نر. تو آپ بیل کو کیا کہتے ہیں؟ بل. اچھا، یہ ہندوؤں کا باپ ہے کیونکہ ہندو گائے کو کہتے ہیں ماتا. گائے کو کیا کہتے ہیں؟ جب گائے ان کی ماں ہوئی تو وہ باپ ہو گیا. تو باہر صورت یہ ایک ضمن بات آ گئی. بات یہ کرنی تھی، ذرا توجہ سے سنو، غور سے سنو. یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بیل یعنی بل اور گدھا، بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جائے، محو مستغرق ہو جائے، ان کے خیال میں ایسا مستغرق ہو جائے کسی اور طرف دھیان ہی نہ رہے، بیل گدھے کے خیال میں کھو جائے تو اتنا برا نہیں جتنا نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانا برا ہے. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی کہے کہ اکاڑوی نے غلط کہا ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نے صبح کہیں بھاگ نہیں جانا، ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوں، کتاب ساتھ لایا ہوں، جس کا دل چاہے آ کر دیکھ لے. بیل گدھے کے خیال نے دل نہیں دکھایا، کہتے ہیں بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جائے تو اتنا برا نہیں، اور زنا کے وسوسے سے بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور نبی کریم کا اور دیگر بزرگان دین کی طرف خیال لے جانا وہ بہت برا ہے. کتنی بڑی بے ادبی، کتنی بڑی گستاخی. اب آپ کہیں گے
کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں لکھا، تو میں دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہ وجہ بھی بتاتا ہوں. کیونکہ ایک مسلمان جب سنتا ہے نا ایسی بات تو وہ سوچتا ہے کہ بھئی آخر وہ عالم تھے، فاضل تھے، مولوی تھے، انہوں نے ایسا کیوں لکھا؟ ایسا مسلمان تو کوئی نہیں لکھ سکتا. ارے میاں غلط کہتے ہیں. تو اس واسطے میں آپ کو بتاؤں کہ بات کیا تھی. بات یہ تھی ان لوگوں کو شرک کا ہیضہ ہوا ہے. ہیضے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پلیگ. ہاں پلیگ. ان کو شرک کا پلیگ ہے، ہیضہ ہوا ہے. شرک شرک شرک، جدھر دیکھتے ہیں شرک شرک ان کو نظر آتا ہے. جو شخص پانی میں ڈوبا ہوا ہو اس کو چاروں طرف پانی نظر آئے گا. جو اندھیرے میں بیٹھا ہو جدھر دیکھے گا. یہ شرک میں ڈوبے ہوئے جدھر دیکھتے ہیں شرک ہی نظر آتا ہے. شرک شرک کرتے بیٹھتے. تو سنو میں تمہیں بتاؤں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی، اور پھر میں جلدی ختم کرتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا ہے، اوپر عنوان قائم کیا ہے، نماز میں خلل انداز ہونے والی چیزوں کا بیان. کہ کون سی چیزیں نماز میں خلل انداز ہوتی ہیں اور جو نماز کو خراب کر دیتی. تو وجہ یہ لکھی ہے، میں بہت مختصر کروں، وقت بہت ہو گیا ہے. لکھتے ہیں کہ اگر زنا کا خیال آئے گا، بیل گدے کا خیال آئے گا، تو وہ تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ بری چیزوں کا خیال ہے، تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا. اور نبی کریم کا خیال آئے گا نماز میں تو وہ تعظیم کے ساتھ آئے گا. اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم یہ شرک ہے. وہی تندرست ہے نا شرک کا، ان کو وہ ہیضہ ہوا ہے. سمجھ رہے وجہ؟ کہتے ہیں بیل کا، گدے کا، دوسری گندی چیزوں کا خیال آئے گا تو وہ تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا کیونکہ گندی چیزیں. اور رسول اللہ کا خیال اس واسطے برا ہے کہ رسول اللہ کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا. اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم شرک ہے. اس واسطے نماز فاسد ہو جائے گی. اس واسطے رسول اللہ کا خیال ان چیزوں کے مقابلے میں برا ہے. یہ لکھی ہے وجہ. شرک سے بچنا چاہتے ہیں بیچارے، جیسے شیطان بھی شرک سے بچنا چاہتا تھا کہ غیر اللہ کی تعظیم کی تو کہیں شرک نہ ہو جائے، ملعون ہی ہو گیا. لہذا اس واسطے نبی کریم کا خیال دوسری چیزوں سے برا ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو چھپ رہی ہے، اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جلدی سے جلدی بھیج دینا. انشاءاللہ وہ میرے ہوتے ہوئے آ جائے گی. بس وہ ایسی کتاب میں نے لکھ دی ہے ان کے متعلق کہ ہمارا ان سے اختلاف کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. اصل بات کیا ہے وہ اس کے اندر لکھی ہے. پرکھ سے اڑا دیے، ایسی کتاب لکھی. 30 برس ہو گئے مجھے تقریریں کرتے ہوئے. اپنی 30 برس کی معلومات اور یہ جتنے رگڑے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں سب کا نچوڑ میں نے لکھا ہے. اس کتاب کو پڑھ کر ہر شخص اصل بات کو سمجھ جائے گا کہ اصل بات کیا ہے. اس کے اندر میں نے ان لوگوں سے 3 سوال کیے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں بہت مختصر، وہاں تو بڑی تفصیل سے لکھے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی طرف خیال جائے گا، حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں غیر اللہ کی تعظیم شرک ہے، لہذا نماز ختم. اگر حضور کا خیال آئے تعظیم کے ساتھ تو نماز ختم، اور اگر حضور کا خیال آئے تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، تو یہ کفر ہے. کیونکہ نبی کریم کا خیال حقارت کے ساتھ لانا یہ کفر ہے سب علماء کے نزدیک. کیونکہ نبی کریم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے. اور ہم اگر ان کی تحقیر کریں گے، حقارت کے ساتھ ان کا خیال لائیں گے تو کافر ہو جائیں گے. کیونکہ نبی کریم کا حقارت کے ساتھ خیال لانا یہ کفر ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر حضور کا خیال آیا تعظیم کے ساتھ تو شرک، اور اگر حضور کا خیال آئے تحقیر کے ساتھ
تو کفر. تو جب کفر ہو گیا تو کافر کی نماز کہاں ہوئی؟ اگر تعظیم کے ساتھ خیال آئے تو نماز گئی بقول تمہارے، اور اگر تحقیر کے ساتھ آئے تو نماز گئی. تو پھر خیال تو ضرور آئے گا. جب سلام بھیجیں گے حضور پر، درود پڑھیں گے، نام لیں گے تو خیال تو ضرور آئے گا. اب اگر خیال آئے تعظیم کے ساتھ تو تم کہتے ہو شرک ہو گیا، اگر آئے تحقیر کے ساتھ تو کفر ہو گیا. تو دونوں صورتوں میں مسلمان تو رہتے نہیں. جب مسلمان نہیں رہتے نماز کہاں رہی؟ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ سرے سے سلام پڑھیں ہی نہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ کے سلام پھیر دیں، نہ آگے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے، نہ تشہد پڑھے، نہ درود پڑھے، نہ سرکار پر سلام ہو، نہ نبی کریم کا نام لیا جائے، اور نہ یہ خیال جانے آنے کا جھگڑا پیدا ہو. مگر مصیبت یہ ہے کہ اگر سلام نہیں پڑھتے، تشہد نہیں پڑھتے اور درود نہیں پڑھتے تو نماز پھر بھی نہیں ہوتی. باطل نماز ہوگی. تو اگر خیال تعظیم کے ساتھ آئے تو نماز نہیں ہوتی، اگر تحقیر کے ساتھ آئے تو نہیں ہوتی، اور خیال ضرور آئے گا. اگر یہ پڑھنا چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی. تو بولو جائیں کدھر؟ میں نے کہا ہمارا تو اللہ کے فضل سے عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا خیال آتا ہے اور تعظیم کے ساتھ آتا ہے، اور حضور کی تعظیم واجب ہے، کیونکہ تعظیم عبادت، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نبی کریم کی تعظیم کرتے ہیں. مگر تمہاری کسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تم خیال لاؤ گے حضور کا تو تعظیم کے ساتھ لاؤ گے تو بقول تمہارے شرک، تحقیر کے ساتھ لاؤ گے تو کفر، اور اگر یہ پڑھو ہی نہ تو پھر بھی نماز نہیں. تو جب تمہاری اپنی نہیں ہوتی تو ہماری تمہارے پیچھے کیسے ہو سکتی؟ میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ ذرا اپنی نماز پڑھ کے دکھاؤ، تم کس طرح نماز پڑھ سکتے ہو اس بات کے ہوتے ہوئے. یا تو کہو یہ بات غلط ہے جو مولوی اسماعیل نے لکھی ہے، تب تمہاری نماز صحیح ہو سکتی ہے. اگر اس کو صحیح مانو تمہاری نماز کسی صورت میں صحیح نہیں. اصل میں نے آپ کو بتایا نا، ان کو شرک کا ہو گیا ہے، شرک ان کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو یہ بیچارے شرک شرک پکارتے. جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں حقیقت میں وہ شرک نہیں. میرے بزرگوں عبادت اللہ کی ہوگی، تعظیم رسول اللہ کی ہوگی. ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تعظیم کرتے ہیں، اور عبادت اور تعظیم میں فرق کرنے والی چیز ہے بندے کی نیت. اور حضور نے ایک ہی جملے میں فیصلہ فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر. صرف ایک بات 2-3 منٹ میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں. جانور اونٹ گھوڑے بھیڑ بکریاں حضور کو دیکھتی تھیں تو سجدے میں گر جاتی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا نہ، سجدہ صرف اللہ کو کرو. سجدہ کے لائق اللہ کی ذات ہے، سجدہ اللہ کو کرو. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں. حضور نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا. سجدہ بنیت تعظیم بھی کیا جائے تو اب یہ منع ہو گیا. تعظیم کی اس قسم کو حضور نے منع فرمایا. تعظیمی طور پر سجدہ کرنا یہ منع ہے، شرک نہیں، حرام ہے. شرک نہیں، شرک اس وقت ہوگا جب معبود مان کر کرے گا. اگر معبود نہیں مانتا اور تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہو کر گناہگار ٹھہرے گا، مشرک نہیں ہوگا. اور گناہگار اس لیے ٹھہرے گا کہ تعظیمی سجدے سے حضور نے منع کر. اسی طرح کسی کی تعظیم کے واسطے اتنا جھک جانا
جیسے کہ ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، اس سے بھی حضور نے منع فرما دی. تعظیم کی یہ قسم بھی حرام ہو گئی، لیکن کسی کے آنے پر احتراماً کھڑے ہو جانا، اس سے حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کا حکم دیا ہے. خود بھی کھڑے ہوئے. تو ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ جب کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے تو جو سارے جہان کا آقا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ دیکھو سجدے سے حضور نے منع فرمایا، اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اپنے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دیجیے. میں حضور کے ہاتھ چومنے اور پیر چومنے، اس کی حضور نے اجازت دے دی. ہاتھ پیر چومنے کی حضور نے اجازت دی ہے. حدیثیں بڑی بڑی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، صحیح بخاری والے، انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں الادب المفرد کے اندر. مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر اٹھا کر دیکھ لو، صحابہ حضور کے ہاتھ پیر چومتے تھے. حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پیر چومتے تھے، کیونکہ حضرت عباس ان کے چاچا تھے، اور چاچا بجائے باپ کے ہوتا ہے. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے ہاتھ پیر چومے تو یہ سنت ہے، کیونکہ حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پیر چومتے تھے. در مختار جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ماں کے پیروں کو چومنا ایسے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا. ان کے مولویوں نے بھی لکھا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا جائز ہے. اب ذرا سوچو، سجدے سے حضور نے منع فرما دیا اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی، تو ماننا پڑے گا کہ ہاتھ پیر چومنا یہ سجدہ نہیں. سجدے سے تو حضور نے منع کیا اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی، تو اگر یہ سجدہ ہوتا تو حضور اس کی اجازت کیسے دیتے؟ تو ہاتھ پیر چومنا سجدہ نہیں. تو ذرا سوچو کہ آپ اپنی ماں کا پیر چومنا چاہیں یا کسی بزرگ کا پیر چومنا چاہیں تو اپنا منہ جھکا کر اس کے پیر تک لے کے جائیں گے یا نہیں؟ یا اماں سے کہیں گے اماں ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا دیں، تو بولو اماں کا پیر 5 فٹ اونچا جائے گا؟ ماننا پڑے گا. دنیا کا ہر عقل مند میری اس بات کی تائید تصدیق کرے گا کہ جو ماں کا پیر چومنا چاہتا ہے یا باپ کا یا کسی بزرگ کا پیر چومنا چاہے گا، یا صحابہ حضور کے پیر چومتے تھے تو وہ اپنا منہ جھکا کر پیر تک لے کے جاتے تھے. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو بغیر جھکے پیر کا بوسہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بات یہ بتانی ہے کہ جھکے بغیر بوسہ بھی پیر کا نہیں ہو سکتا، بغیر جھکے پیر کا بوسہ بھی نہیں ہو سکتا، اور بغیر جھکے سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. جھکنا دونوں میں پایا جائے گا، جھکنا دونوں میں ہوگا. جب تک جھکو گے نہیں سجدہ نہیں ہوگا، جب تک جھکو گے نہیں پیر کا بوسہ نہیں ہوگا. جھکنا دونوں میں پایا جائے گا، لیکن اگر سجدے کی نیت سے جھکو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، اور اگر چومنے کی نیت سے جھکو گے تو ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے. جھکنا دونوں میں پایا جائے گا، مگر ایک ثواب اور ایک گناہ فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت. اللہ یار یہ نہ نیت کو دیکھیں نہ کسی کے عقیدے کو دیکھیں، وہ فٹافٹ فتوا لگا دیں. میاں نیت کو دیکھنا پڑے گا. ایک شخص آتا ہے مسجد میں، اس کی نیت ہے نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، اور ایک شخص اس نیت سے آتا ہے کہ میں مسجد سے کوئی چیز چراؤں گا، کوئی چیز اٹھا کے لے جاؤں گا چوری کر کے. آئے تو دونوں اللہ کے گھر میں، مگر ایک کا آنا ثواب اور ایک کا آنا گناہ فرق کرنے والی چیز وہی نیت. وہ نیک نیت سے آیا، یہ بری نیت سے آیا. تو نیت کو نہیں دیکھو گے، نیت کو دیکھنا پڑے گا. تو جب ہماری نیت تعظیم کی ہے تو تم کیوں ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ شرک ہے؟ یہ الزام ہے، بہتان ہے. خدا کی قسم ہم عبادت کے لائق صرف اللہ کو مانتے.
نبی کریم سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، باعث ارض و سما ہیں، مالک کون و مکان ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں حضور عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ ہم حضور کو معبود نہیں مانتے، اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اور انہوں نے اہل محبت کے راز کو سمجھا ہی نہیں۔ جو مزہ حبیب میں ہے وہ شریک میں کہاں ہے؟ یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو محبت کے راز کو سمجھتا ہو۔ شریک جو ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پارٹنر، پارٹنر ہی کہتے ہیں نا، تو شریک جو ہوتا ہے وہ جتنے حصے کا شریک ہوگا، اگر کسی فرم میں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں، کسی شاپ میں کسی کا حصہ ہے 50-50، آدھا آدھا، تو آدھے کا وہ مالک، آدھے کا وہ مالک۔ اور اگر کسی کا تیسرا حصہ ہے، ایک کے دو حصے ہیں، تو ایک دو حصے کا مالک ہے، ایک حصے کا، یعنی شریک جو ہوتا ہے وہ اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جو حبیب ہوتا ہے نا، جو حبیب ہوتا ہے اس کو محب کہتا ہے، میرے حبیب میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو کسی سے محبت ہوئی ہو، اور محبت ہو ایویں ہی نا جو محبت کے اسرار کو سمجھتا۔ اور یہ ہماری محبتیں کیا چیز ہے اللہ کی محبت کے آگے؟ تو محبت والا جو ہوتا ہے، محب جو ہوتا ہے، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ تو حبیب تو سارے کا مالک ہوتا ہے، شریک تو اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے، اور حبیب تو سب کا ہی مالک ہوتا ہے۔ اب پڑھو والا حضرت کا شعر جو اس شان کو، اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا اس لیے کہ مالک کے حبیب ہو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محب و محبوب کے درمیان میرا تیرا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرا سب کچھ تیرا، تیرا سب کچھ میرا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ معراج کی رات جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوبہ میں نے سب کچھ تیرے واسطے پیدا کیا، پیارے تو نہ ہوتا میں کچھ نہ ملتا، یہ سب کچھ تیرے واسطے۔ ذرا سنو یہ بڑے پیار کی بات، اللہ نے کیا فرمایا محبوبہ یہ سب کچھ تیرے واسطے، اور نبی کریم کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے واسطے سب کو چھوڑا۔ اللہ فرمایا تیرے واسطے سب کچھ بنایا ہے، حضور فرماتے ہیں مولا کریم میں نے تیرے واسطے سب کو چھوڑا، میرا یہ عبادت نہیں۔ اگر اس کو عبادت قرار دیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ خود غیر اللہ کی، اپنے حبیب کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ درود و سلام عبادت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تعظیم۔ پہلے بھی یہ نقطہ بیان کیا ہے، دل چاہتا ہے بیان کروں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے کون سا عمل مقرر کیا؟ سجدہ۔ اور نبی کریم کی تعظیم کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کیا عمل مقرر کیا؟ درود و سلام۔ پہلے تفصیل سے بیان کیا، اب اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے، آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عمل کا حکم دیا اس عمل میں اللہ خود شریک نہیں تھا،
اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا تھا میں بھی آدم کو سجدہ کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں، صرف فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے جس عمل کا حکم دیا، اس کے حکم دینے سے پہلے فرمایا میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے، ایمان والو تم بھی کرو۔ تو خدا کے لیے ذرا سوچو، جس عمل میں اللہ شریک نہیں تھا، اس عمل کا جس نے انکار کیا وہ کون بنا؟ شیطان۔ تو جس عمل میں اللہ بھی شریک ہے، اس کا جو انکار کرے گا وہ تو شیطان سے کچھ بڑا ہی بنے گا نا۔ ارے شیطان جو تھا وہ توحید کا قائل تھا یا نہیں تھا؟ توحید کا قائل تھا، اللہ کو ایک جانتا تھا، ایک مانتا تھا، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا تھا، نماز کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، جھکا نہیں۔ اللہ نے نہ اس کے علم کو دیکھا، نہ لاکھوں برس کی عبادت کو دیکھا، نہ اس کے عقیدہ توحید کو دیکھا، نہ فرشتوں کا استاد ہونا دیکھا، اللہ نے مردود ملعون بنا دیا، جہنمی بنا دیا۔ تو جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی اس کا یہ حال ہوا، تو جو اللہ کے حبیب کی تعظیم نہیں کرتا اس کا کیا حال ہوگا؟ لاکھ توحید کے دعوے کرے، لاکھ علم والا بنے، لاکھ لمبے لمبے سجدے کرے، اگر حضور کی تعظیم نہیں کرتا مردود ہے۔ مقبول وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتا ہے۔ اب یہ لوگوں کو کیسے بہکاتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر، اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے، اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو رسول اللہ کے لیے۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی تم رسول اللہ کے لیے کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شرک ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ کسی اور کے واسطے کیا جائے تو یہ شرک۔ تو تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، تمہارا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ شرک، ایک شرک تو یہ۔ دوسرا شرک یہ ہے کہ تم یا کہتے ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کو یا کہنا، یہ شرک۔ تیسرا شرک یہ ہے کہ تم حضور کو حاضر ناظر مانتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں، اور دور کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، دور سے سننا یہ اللہ کی شان ہے، اور تم کہتے ہو نبی کریم سنتے ہیں، تو یہ شرک۔ تو گویا تمہارے سلام میں تین شرک ہیں۔ پہلا شرک تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، دوسرا یا کہنا، تیسرا حاضر و ناظر سمجھنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، پہلی جو بات ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ شرک نہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں۔ اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے تو پھر ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی شرک ہوگا۔ جب رکوع سے اٹھتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے؟ اور اتنا حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ہی ہے، وہ بھی نماز کا ہی رکن ہے، وہ حصہ بھی اللہ کے لیے۔ تو معلوم ہوا جس طرح ہم اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھلے چھوڑ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہاتھ باندھنے شرک ہے تو پھر کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے کھلے چھوڑ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر چاہیے کہ جب سلام پڑھا کریں تو یوں کر لیا کر، یا یوں کر لیا کر، یا پیچھے ہاتھ باندھ دیا کر، جیسے بچے سکولوں میں کرتے ہیں۔ یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایکسرسائز۔ تو نماز کیا ہوئی؟ وہ ایکسرسائز ہو گئی۔ ہاتھ باندھے تو شرک، کیونکہ نماز کی حیت، کھلے چھوڑے تو نماز کی حیت ہے وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اور سنیے، ہم نماز میں اتحیات بیٹھتے ہیں جس کو کہتے ہیں دوزانو بیٹھنا۔ یہ نماز میں اتحیات بیٹھنا واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔
اگر 4 رکعتوں والی نماز ہو جیسے عصر عشاء تو 2 رکعتوں کے بعد جو اتحیات بیٹھتے ہو یہ کیا ہے؟ واجب. 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب, اور 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض. بس یہ سمجھ لو کہ جس اتحیات میں سلام پھیرتے ہیں وہ فرض ہے, اور جس میں سلام نہیں پھیرتے ہیں اٹھ بیٹھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے وہ واجب. تو یہ اتحیات بیٹھنا فرض بھی ہے واجب بھی ہے, نماز کا ایک رکن ہے. جس طرح کھڑا ہونا قیام کرنا فرض ہے, اتحیات بیٹھنا بھی قاعدہ اخیرہ بھی فرض ہے. وہ بھی نماز کا رکن ہے, یہ بھی نماز کا رکن ہے. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں بصورت اتحیات بیٹھتے ہیں نماز میں, ہمارا اللہ کی بارگاہ میں بصورت اتحیات بیٹھنا یہ عبادت ہے. اور اگر کوئی بزرگ آ جائے, کوئی عالم آ جائے, اس کی خدمت میں آپ بصورت اتحیات بیٹھیں گے تو اس کی خدمت میں بصورت اتحیات بیٹھنا یہ کیا ہوگا؟ تعظیم. اور یہ سنت ہے. جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے تو اسی طرح بصورت اتحیات بیٹھتے تھے. مشکات شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے, ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, ہر مولوی اس کو پڑھتا ہے, اس کی سب سے پہلی حدیث پڑھ کر دیکھ لو. جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر بیٹھے تو دوزانو بیٹھے بصورت اتحیات. چند سوالات کیے, حضور نے جوابات دیے, وہ چلے گئے. حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہیں یہ کون تھا جو آیا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. حضور نے فرمایا یہ جبریل امین تھے. اور یہ کیوں آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم, یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. سوالات بھی کیے, جوابات حاصل کیے تاکہ حضور کے غلاموں کو پتہ چل جائے. اور حضور کی خدمت میں دوزانو بیٹھ کر بصورت اتحیات بیٹھ کر یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھنا چاہیے. چنانچہ جو حضور کے نائبین ہیں, وارثین ہیں, علماء بزرگان دین, ان کی خدمت میں بھی لوگ جاتے ہیں تو ادب سے جا کر بصورت اتحیات بیٹھتے ہیں. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی بصورت اتحیات بیٹھتے ہیں, ایک بزرگ کے پاس بھی بصورت اتحیات بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کی صورت ایک ہے, بیٹھنے کی حیت ایک ہے, مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے. کھڑے ہونے کی حیت ایک ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کا عطیہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کی حیت ایک ہے, صورت ایک ہے, مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے. دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, اس کو معبود سمجھ کر. کیا سمجھ کر کھڑے ہیں؟ معبود. معبود سمجھ کر کھڑے ہیں, بنیت عبادت. تو جب معبود سمجھ کر کھڑے ہوں گے بنیت عبادت تو کیا ہوگا؟ عبادت. اور اگر معبود نہیں مانتے, اللہ کا رسول مانتے اور بنیت تعظیم کھڑے ہیں تو وہ ہوگی تعظیم. اب دیکھیے, یہ مسئلہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے نہیں, فتاوی عالمگیری, حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے 500 بڑے بڑے جید مستند علماء کو بٹھایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگ قرآن کو, حدیث کو, فقہ کو سامنے رکھ کر ایک ایسی کتاب مرتب کر دو کہ جس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہ ہو, اور اسی کے مطابق قانون چلے, فتوے دیے جائیں,
حلال حرام کے نکاح طلاق کے سارے مسئلے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس کے مطابق. تو علماء نے بیٹھ کر فتاوا مرتب کیا. چونکہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے یہ نیک کام کروایا تھا اس واسطے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا فتاوا عالمگیری کہ اس نیک بادشاہ نے یہ کام کروایا کیا ہے. تو ان کا نام اس فتاوا عالمگیری کو اٹھا کر دیکھو. اسی طرح فقہ حنفی کی بڑی بڑی معتبر کتابیں اور ہمارے ائمہ شافعی حضرات جو ہیں ان کی کتابیں. نبی کریم کے ادب اور تعظیم میں تو شافعی حضرات بہت ہی آگے ہیں. جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کریم کی تعظیم پر نبی کریم کے خصائص میں نبی کریم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں یہ شافعی ہوئے ہیں اکثر. امام جلال الدین سیوطی رحمت الشافعی. اسی طرح سیدی امام عبد الوہاب شعرانی شافعی. اور یہ وہ لوگ ہیں جانتے کون لوگ ہیں؟ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ زیارت کی ہے. 70 مرتبہ یہ تو خواب میں زیارت کرتے تھے. اور سیدی امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اتنا کرم ہے کہ بعض مرتبہ میں تہجد کے وقت بیٹھا ہوتا ہوں میرے پاس میرے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ سرکار بنفس نفیس جاگتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. اللہ یار تو یہ بڑے بڑے جو ائمہ کرام بزرگان دین ہوئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچو حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام کرو تو کس طرح کھڑے ہو؟ وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو وہ جس طرح نماز میں کھڑے ہوتی ہو. وَيَقِفُ سلام پڑھنے والا کھڑا ہو. کما یقف فی الصلاۃ جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں. تو یہ کوئی 14ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے. پیچھے سے سلف صالحین سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں اس لیے کہ ہم نبی کریم کو معبود نہیں مانتے. ہم بنیت تعظیم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا رسول مان کر اللہ کا حبیب مان کر کھڑے ہوتے ہیں. لہذا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شرک کا. میں نے ایک آدمی سے کہا اور میں نے کہا تو کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نماز کی حیت ہے. صرف حیت بنانے سے شرک ہو جاتا ہے. تو غور نہیں کرتا اللہ نے تو نماز کے اندر سلام کو واجب کر دیا ہے. حیت کیا نماز کے اندر جب تک حضور پر سلام نہ پڑھا جائے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. کیوں بھائی آپ التحیات بیٹھ جائیں اور اتنا پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اور سلام پھیر دیں بولو نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا تو حیت لیے پھرتا ہے. رب نے نماز کے اندر سلام رکھا ہوا ہے. رب نے تو نماز کے اندر سلام رکھا ہوا ہے کہ جب تک نماز کے اندر. اب میں ایک بات کرتا ہوں خدا کے لیے ذرا سوچو. میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں کسی پر الزام لگانا بہتان باندھنا گناہ عظیم ہے. اور اگر کوئی کہے کہ اکاڑوی نے غلط کہا ہے تو ابھی میں ہوں یہاں ابھی یہاں ہوں. صبح بھاگ نہیں جانا ابھی ہوں یہاں. اگر کوئی بھی کہے کہ اس نے غلط کہا ہے یا مطلب غلط بیان کیا اس کو میرے پاس لے آؤ. کتاب موجود ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی پر الزام لگانا بہتان باندھنا گناہ عظیم ہے. میں منبر پر بیٹھا ہوں اللہ مجھے کبھی توفیق نہ دے کہ میں غلط بیان نہیں کروں. اب سنو بات کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کے اندر سلام رکھا. جب تک نماز میں آپ نبی کریم پر سلام نہ بھیجے نماز نہیں ہوتی. اور یہ بتاؤ ایمانداری سے
کہ جب آپ سلام بھیجیں گے کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ صیغے بھی حاضر کے ہیں خطاب کے ہیں. السلام علیکہ، یہ کا جو ہے یہ ضمیر خطاب ہے، اور خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو مخاطب ہوتا ہے. یہ حاضر کا صیغہ ہے، ضمیر حاضر ہے. غائب ہو تو پھر یوں ہوتا کہ السلام علیہ، سلام ہو اس پر، یا ہوتا السلام علی النبی، سلام ہے نبی پر. یہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، سلام ہو تجھ پر، اس پر نہیں، تجھ پر. ایھا النبی، یہ ایھا النبی جو ہے یہ یا ایھا النبی ہے. یا حرف ندا ہے جو محذوف ہے. عربی زبان میں بعض حروف حذف کر دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں ہوتے ہیں، معنوں میں تقدیر عبارت میں وہ ہوتے ہیں، مگر ان حرفوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو، جیسے وہ گیا تھا نا رہا ہونے والا یوسف علیہ السلام کے پاس، اس نے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، تو اصل میں کیا ہے؟ یا ایھا الصدیق، یا حرف ندا معذوف کر دیا. اسی طرح السلام علیکہ ایھا النبی جو ہے یہ اصل میں ہے یا ایھا النبی، یا حرف ندا معذوف ہے. اسی واسطے جس مولوی کا چاہو ترجمہ دیکھ لو، ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو تجھ پر اے نبی. تو یہ ہے کس کا ترجمہ ہے؟ یا کا. تو حاضر کا صیغہ، خطاب کا صیغہ یا بھی موجود ہے. تو میں نے کہا اگر یا کہنا، حاضر کے صیغے سے خطاب کرنا شرک ہے، تو پھر کہنا پڑے گا اللہ نے اپنی عبادت میں بھی شرک ہی رکھا ہوا ہے، اور رکھا بھی ایسا ہے کہ جب تک اس کو کیا نہ جائے نماز ہوتی ہی نہیں. تو اصل میں یہ چیزیں شرک نہیں، انہوں نے شرک ان کو بنا کے مسلمانوں کو مشرک بنانا شروع کر دیا. ذرا غور کرو، جو بات کرنی ہے وہ اور ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ السلام علیکہ ایھا النبی کہیں گے، سلام ہو تجھ پر اے نبی، تو بولو آپ کا خیال حضور کی طرف جائے گا یا نہیں؟ ضرور جائے گا. بلکہ بزرگان دین نے کیا لکھا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں وَأَحْذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر سمجھ کہ نبی کریم میرے دل میں جلوہ گر ہے. یہ کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان کی روشنی ہے وہ روشنی حضور کی ہے، اس روشنی کا مرکز حضور ہے. ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں مسلمان کا دل جو ہے وہ حضور کا مقام ہے. حضور کہاں رہتے ہیں؟ مسلمان کے در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اور آبروئے ماز نام مصطفیٰ. فرماتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں حضور کا مقام، اور ہماری عزت آبرو حضور کے نام کی وجہ سے. تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وشخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ فرماتے ہیں اپنے دل میں نبی کریم کو حاضر کر، حاضر سمجھ، اور نبی کریم کا تصور باندھ، اور پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کتاب ہے راہ حق، اس وقت بھی میں ساتھ لایا ہوں.
اس میں یہ مسئلہ میں نے بڑے زور کا لکھا ہے کہ جب نمازی السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو علماء فقہا نے لکھا ہے، بزرگوں نے، سب نے، کہ نمازی یہ سمجھے کہ اللہ کا دربار ہے اور میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور میں نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کے اپنی عبادت اور بندگی کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اور جب پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے جس دربار میں میں حاضر ہوں اسی دربار میں نبی کریم بھی تشریف فرما ہے، کیونکہ نبی کریم اللہ کے دربار سے اب کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے۔ حضور واصل بحق ہے، اللہ سے ایسے واصل بحق ہیں کہ اب ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے جدا نہیں ہوتے اور غلاموں سے بھی جدا نہیں ہوتے، ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ حضور کے نام میں اگر آپ غور کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد۔ چاہے کوئی نہ ہی چومے، رب نے نام ہی ایسا بنایا ہو تو خود بخود ہی چوم رہے۔ دیکھو نا محمد، یہ چومنا نہیں۔ کسی کو آپ ایسے ہی اشارہ کریں تو کیا مطلب ہو گئے؟ محمد۔ تو ویسے کچھ نہ آپ کہیں تو کسی کو آپ اشارہ کریں تو کیا سمجھے گا؟ تو نام ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی چومے نہ چومے، ہونٹ خود بخود چوم رہے۔ زباں پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ یہ محبوب جو ہوا اللہ کا، ایسا محبوب دنیا میں ہوا ہی کوئی۔ بس دیکھ لو دنیا کا کیا حال ہے، اگر محبوب ہو ایک اور عاشق ہو جائیں 5-7 تو ان میں دشمنی، عداوت، رقابت پیدا ہو جائے۔ ٹھیک بات ہے یا غلط؟ بھئی معشوق ہو ایک اور عاشق ہو جائیں 8-10 ہیں تو ان عاشقوں میں تلوار چلے گی۔ یہ دنیا کے معشوقوں کا حال ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا یہ حال ہے کہ محبوب ایک ہے اور اس کے کروڑوں عاشق ہیں، اور جتنی رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے اتنی ان عاشقوں کے درمیان زیادہ محبت ہے۔ حضور کے جو عاشق ہیں ان میں دشمنی ہے، رقابت ہے؟ نہیں، محبت۔ اور یہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت۔ ایسا محبوب کہ اپنے عاشقوں میں، اپنے محبوں میں ایسا رابطہ قائم کیا کہ ان کے درمیان رقابت، عداوت نہیں بلکہ الفت و محبت۔ دنیا میں کوئی ایسا محبوب ہوا ہی نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب کی شان، اور یہ محبوب ایسا ہے کہ اس پر مخلوق بھی عاشق ہے، خالق بھی عاشق ہے۔ تو خیر یہ ضمناً بات آ گئی، نبی کریم کے نام میں غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد۔ حضور کے نام میں 4 حرف ہیں، میم، ہا، اصل میں تو ہے ہا لیکن ہم لوگ ہے ہی کہتے ہیں پنجاب میں، میم، ہے، میم، دال، 4 حرف ہے۔ اور ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کتنے حرف ہیں؟ تو یہ برابری ہم نے کر دی اور بریلویوں نے برابری کی ہے۔ اللہ کے نام میں بھی 4 حرف، حضور کے نام میں بھی 4 حرف۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں 2 لام، حضور کے نام میں 2 میم۔ بولو لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم۔ جس طرح لام کے بعد میم اس طرح اللہ کے بعد مصطفیٰ۔ اللہ کے نام کا دوسرا لام مشدد، دوسرے لام میں تشدید ہے، اور حضور کے نام کی دوسری میم مشدد۔ بات یہ کرنی تھی کہ جو حرف مشدد ہوتا ہے، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کا تعلق ما قبل سے بھی ہوتا ہے، ما بعد سے بھی ہوتا ہے، نہیں تو وہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔
मसलन हे को छोड़ दें तो मीम को तशदीद के साथ कैसे पढ़ेंगे, और अगर दाल को छोड़ दें तो फिर कैसे अदा करेंगे। तो जो हरफे मुशद्दद होता है जिस पर तशदीद होती है उसका ताल्लुक मा कबल यानी जो पहले हरफ होता है उससे भी होता है, और मा बाद जो बाद में होता है उससे भी होता है। तो हुजूर की जो मीम है ना दरमियान में, ये दूसरी मीम जो मुशद्दद है हुजूर के नाम में, ये हुजूर के नाम की मीम है, हुजूर के नाम की मीम जो मुशद्दद है, और इससे मा कबल यानी पहले क्या है और बाद में दाल। हे से मुराद है हक और दाल से मुराद है दुनिया। दरमियान में सरकार है, हक से ले रहे हैं दुनिया को दे रहे हैं, हक से ले रहे हैं दुनिया को जो हक से मिला है मुस्तफा के जरिए से, और जरिए से ही मिलेगा। जो जरिया वसीला छोड़ के अलग फिरते हैं इनको कख नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला ना मिलेगा। मियां याद रखो, अगर मीम दरमियान से निकाल दी जाए तो हे अलग और दाल अलग। हे को दाल से और दाल को हे से मिलाने वाला मीम है, हुजूर है मिलाने वाला, हुजूर है मिलाने वाले। जिसने हुजूर का दामन पकड़ लिया वो दुनिया से हक तक पहुंच गया, और जिसने छोड़ दिया वो यही रह गया, अलग हो गया। और हक से नेमतें आती हैं दुनिया तक तो इस मीम के जरिए से आती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, 1000 के करीब किताबें लिखी। आपकी किताबें 50 उलूम पर मुश्तमिल हैं। अरब के उलमा ने सनदें ली और आपको अपना इमाम माना और कहा कि इनके पाए का कोई आलिम नहीं है। वो फरमाते आज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे लोग कहते हैं ये बरेलवी है, मैं कहता हूं भाई मैं तो उकाड़वी हूं, मैंने तो बरेली देखी भी नहीं। बरेली इंडिया में मैंने नहीं देखी, मेरे अब्बा जान ने भी नहीं देखी होगी, अल्लाह उनको बख्शे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो बरेली देखी ही नहीं, मैं तो उकाड़वी। पंजाब के रहने वाले हैं। जब मुल्क तकसीम हुआ था 47 आप 47 ही कहते हैं 47 में, तो हम उधर से हिजरत करके उकाड़े आ गए थे इंडिया से। मगर हमारा इंडिया उधर पंजाब है, मशरकी पंजाब, अमृतसर वगैरह, तो हम तो महाजिर हैं, इंडिया से हिजरत करके आए हैं, पंजाबी हैं। उकाड़े में आ गए तो उकाड़वी हो गए। हमने तो बरेली देखी भी नहीं, तो हम बरेलवी नहीं है। मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी से अकीदत मोहब्बत इसलिए रखते हैं कि हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके एक एक लफ्ज में से इश्क़े रसूल टपकता है। हमने देखा कि वो हुजूर के आशिक हैं और उनकी किताबों से अदब का सबक